بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہدہد کی کہانی، ہدہد کی زبانی۔ خاموش رہو، میں ایک ہدہد ہوں جو عصر حاضر میں ساری دنیا کا جائزہ لینے نکلا ہوں۔ میں پرواز کرتے کرتے تھک گیا ہوں، میرے بازو شل ہو چکے ہیں، میرا وجود ٹوٹ چکا ہے، میرے جسم پر گرد جمع ہے، میرے کانوں میں سسکیوں کی آوازیں ہیں، آہو فغاں گریہ و زاری سے میرے کان کے پردے پھٹ چکے ہیں، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میری ناک میں شام کا گرد و غبار ہے، میری آنکھوں میں عراق کا ہولناک منظر ہے، میری نظروں میں ملبے کے نیچے ٹکڑوں میں پڑے افغانی بچے ہیں۔ میں نے لیبیا لٹتے دیکھا ہے، میں نے فلسطینی عورتوں کی بے پردہ لاشیں دیکھی ہیں، میں نے کشمیر لٹتے دیکھا ہے، میں نے روہنگا بچے سے پوچھا جس کے گلے کو پچھ سے کاٹا جا رہا تھا کہ تمہیں کوئی ان ظالموں سے کیوں نہیں بچا رہا؟ بچے نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے ہدہد، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام ہتھیار اٹھانے کا درس نہیں دیتا۔ میں نے ایک بچے کے گوشت کے ٹکڑوں سے پوچھا کہ یہ تیری حالت کس نے کی؟ گوشت کے ٹکڑوں میں جنبش ہوئی اور زور سے چیخا کہ میری حالت کا ذمہ دار وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اسلام مذہبی رواداری کا درس دیتا ہے۔ میں وہاں سے اڑ کر ایک اور بستی میں پہنچا جہاں ایک عورت کو درخت سے بے لباس باندھ کر اس کی عصمت دری کی جا رہی تھی۔ میں چلایا اور اس عورت سے گویا ہوا کہ اے مظلوم عورت، تجھے ان درندوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ وہ عورت چیخی اور کہنے لگی، نہیں، اب کوئی نہیں، کیونکہ اب اسلام صرف تبلیغ کا درس دیتا ہے۔ میں شدت غم سے نڈال ہو گیا اور روتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ راستے میں میری نظریں ایک گھر پر پڑی جہاں کچھ لوگ خنجروں اور تلواروں سے کچھ انسانوں کا کیما بنا رہے تھے۔ میں اسی انسانی کیمے سے روتے ہوئے دریافت کرنے لگا کہ اے کیمے میں بٹے انسانوں، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو ان گوشت کے پرزوں میں حرکت ہوئی اور دبی دبی سسکیوں میں الفاظ میرے کانوں میں یوں آنے لگے کہ اے طائر لاہوتی، اب ہمیں بچانے کون آتا؟ کیونکہ اب اسلام ہمیں کیما بنانے والے ان بدبختوں کی اصلاح کا درس دیتا ہے۔ میں اراکان سے نکل کر فلسطین کی طرف کوچ کر گیا، جہاں کچھ عمارتیں زمین بوس ہوئی تھیں اور گرد و غبار کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ ملبوں سے انسانی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، میرا وجود کپ کپا اٹھا۔ میں زمین پر اترا تو وہاں انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، میری نظر ایک گرے ہوئے ستونوں کے نیچے ایک شخص پر پڑی جس کا سینہ ستونوں کے نیچے دب کر کٹ گیا تھا۔ کٹے ہوئے سینے سے دل باہر نکلا پڑا تھا۔ میں نے اس مرے شخص کی لاش سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یا ایھا المظلوم، کوئی نہیں تھا ان ظالموں کے حملے سے تمہیں بچاتا؟ مرے ہوئے شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اس نے زیر لب کہا کہ اے طائر لاہوتی، اب ہمیں نہیں کوئی بچانے والا، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام صرف نماز پڑھنے کا دین ہے، اب اسلام حکومت کا دین نہیں، اب اسلام صرف اصلاح کا دین ہے، اب اسلام صرف روزے رکھنے کا دین ہے، اب اسلام صرف اعتکاف میں بیٹھنے کا دین ہے، اب اسلام صرف میلاد منانے کا دین ہے، اب اسلام اختلاف رائے کو احسن طریقے سے ڈیل کرنے کا دین ہے، اب اسلام صرف بد مذہب کے رد کرنے کا دین ہے، اب اسلام صرف نعتیں پڑھنے کا دین ہے، اب اسلام صرف عرس منانے کا دین ہے، اب اسلام صرف کنڈے کرنے کا دین ہے، اب اسلام صرف نوافل پڑھنے کا دین ہے، اب اسلام صرف تسبیحاں پھیرنے کا دین ہے، اب اسلام صرف چلہوں اور وظیفوں کا دین ہے، اب اسلام صرف مناظروں کا دین ہے، اب اسلام صرف مدارس چلانے کا دین ہے، اب اسلام صرف تبلیغ و اصلاح کا دین ہے، اب اسلام سیاست سے کنارہ کشی کا دین ہے۔ اے طائر لاہوتی، اڑ جا، چلا جا، ورنہ تو بھی دہشت گرد کہلائے گا، تو بھی جنونی کہلائے گا۔ یہ دنیا تجھے اب ایسے سوالات کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب اسلام صرف اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی اجازت دیتا ہے۔ اب کا اسلام صرف مذاکرات کی دعوت دیتا ہے۔
اب اسلام صرف بات چیت کی اجازت دیتا ہے۔ جا اے طاہر لاہوتی جا، تیری پرواز میں ہماری وجہ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔